اقبال کی غزل گوئی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اپنے کلام سے دوسروں کو خودی سے روشناس کرانے اور انہیں خود شناسی اور خدا شناسی جیسے عظیم اوصاف سے آگاہ کرنے والے اقبال اپنے بارے میں اپنے آپ سے بے خبری کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ اقبال کی عاجزی اور انکساری ہے یا اصل حقائق سے شاید اس کا کوئی تعلق بھی ہے، لیکن امر واقعی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دوسروں کو ان کے اصل حقائق سے آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے ان کے کلام میں نظم کو بڑی وقت حاصل ہے، اور کوئی ایک صدی گزرنے کے باوجود بھی اس کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً اقبال کی نظم کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن اس تناظر میں ان کی غزل بھی جیتی جاگتی اور تخلیق کا زندہ نمونہ ہے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی غزل دوسرے غزل گو شعراء کی بنسبت ایک الگ راہ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ خود کہتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور اسی عشق کی راہ میں وہ اپنی غزل کی صورت میں اپنے محبوب کو یوں مخاطب کرتے ہیں کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہے تیری باریک بینوں میں۔ دوسری طرف وہ غزلوں میں اپنی نظم کا سا انداز اپناتے ہوئے اپنی قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کی سعی میں مگن نظر آتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ اس کی بڑی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں سب سے بڑا احساس ضیاء وقت کے ساتھ ساتھ ضیاء نوجوان کا بھی تھا۔ علاوہ ازیں اقبال کو موت و حیات کی کشمکش اور الجھے ہوئے معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے نصب العین کا احساس بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے غزل گو شعراء کے برخلاف ایک خاص مقصدیت کے تحت نظم کی طرح غزل بھی تخلیق کرتے ہیں، جس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ان کی غزل پر ان کی نظم کا رنگ غالب ہے، جس میں ان کا فلسفیانہ انداز تحریر نمایاں ہے۔ وہ شاعری کی ہر صنف میں سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور شاید یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے، اس لیے تو وہ اس تصور کے قائل ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اقبال اپنے نصب العین، مقصدیت اور تربیت یافتہ ذہن کے باعث طبعاً نظم گوئی سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ ان کا شاعرانہ ویژن اتنا واضح، با مقصد اور روشن و عظیم تھا کہ اس کو تخلیق کرنے کی راہ پر ڈالنے کے لیے نظم ہی بہترین آلہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ساتھ ساتھ جس تہذیبی مقصد کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا، اس کی تکمیل کے لیے یقیناً نظم کا سہارا ہی لیا جا سکتا تھا۔ اس تناظر میں نظم ہی ان کا بہترین پیرایا اور ذریعہ اظہار ہو سکتی تھی، کیونکہ حالی کی طرح ان کے سامنے ملت اسلامیہ کی پوری تاریخ موجود تھی، اور اسی تاریخی تناظر میں ایک بڑا مقصد اصلاح ملت تھا، جس کے لیے یقیناً نظم ہی زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی تھی۔ بقول غالب، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے غزل سے بھی وہی کام لیا جس کے لیے نظم تخلیق کرتے تھے، اور اپنی غزل کو اسی ڈگر پر ڈال کر اسے بھی بامقصد بنا لیا، کیونکہ انہیں پوری طرح یہ احساس تھا، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتی کی آنکھ جس کا چراغ۔ غزل کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غزل نظم کا نیم روشن روپ ہے، لیکن اقبال نے اس نیم روشن روپ کو بھی نظم کی مانند پوری طرح روشن کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں اس کا پوری طرح احساس بھی تھا، اس لیے ایک جگہ کہتے ہیں، آداب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، آداب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں،
کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ غزل کو پوری طرح روشن روپ ادا کرنے کے لیے اقبال نے جن عناصر کا سہارا لیا ہے ان میں سے سرفہرست عشق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ لیکن ان کا عشق مجاز کے دام سے بچ کر نظر آتا ہے، اس لیے تو ان کی غزل کی ڈگر بھی نرالی ہے، اور اس نرالی ڈگر پر چلنے والی غزل میں انہیں اپنا آپ بھی نظر آتا ہے، اپنی خودی سے بھی واقف ہے، اپنی قوم اور خاص کر قوم کے نوجوانوں میں خود شناسی اور خدا شناسی کی جوہر بھی پیدا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رب حقیقی کا احساس بھی انہیں اچھی طرح ہوتا ہے، اور یہی احساس ہی ہے جو انہیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اقبال کو اپنی دل کی ظلمت خانہ میں ذات باری تعالیٰ کیوں نظر آتی ہے؟ شاید اس کا جواب فقط ایک ہی ہے، عشق۔ اسی جذبہ دل کو محسوس کرتے ہوئے نتیجتاً وہ کہنے لگتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اسی تناظر میں وہ مرد مومن اور شاہین جیسی علامات اپنی غزلوں میں بروئے کار لا کر اپنی قوم کے جوانوں میں جہد مسلسل کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اور جب اقبال اسی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں تو وہ اپنی غزلوں میں کچھ ایسی گیت گاتے نظر آتے ہیں کہ گئے دن کے تنہا تام میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تام میں انجمن میں، یہاں میرے رازدہ اور بھی ہے۔ لیکن شاہین کی علامت کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور علامت کو بھی بطور تحریک استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے کرگس، اور اسی علامت یعنی کرگس کو اپنی غزلوں میں سمو کر وہ ایک مقصد عظیم پورا کرنے میں کامیابی سے ہمکنار نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہین کے پلاح و کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین کے پلاح و کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ اور جب وہ اسی ڈگر پر سفر کرتے ہوئے اپنے تخیل کے شاہین کو بلندی کی جانب اڑاتے ہیں تو بھی اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کیونکہ ان کی نظر میں جو رزق انسان کی روحانی اور تخیلی پرواز میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اس سے فاقہ کشی بہتر ہے، جو انسان کے نفس کو قابو پانے میں ایک زبردست کارگر آلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک جگہ اقبال کہتے ہیں نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں، نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دل کشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی۔ اقبال نے جہاں بلند آہنگ نظمیں کہی ہے وہاں فنی اعتبار سے بہترین اور بامقصد غزلیں تخلیق کی ہے۔ ان کی غزلیں بھی فن اور فکر ہر دو حوالوں سے اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ انہوں نے غزل میں بھی نظم کی طرح ایک اثرافری پیرایا اپنایا ہے۔ ان کی غزل میں علم بیان اور علم بدیع کا حسین اور برمحل استعمال ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں بہترین صنعتیں برتی ہے۔ نادر تشبیہات اور استعارات کے برمحل استعمال سے ان کی غزلوں کو چھار چھاند لگ گئی ہے، اور حسین اور دلاویز ضرب الامثال تو سونے پر سہاگا سے کم نہیں۔ کہتے ہیں میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اگرچہ اقبال نے غزل کی کلاسیکی روایت سے انحراف ضرور کیا ہے، لیکن غزل کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا محور اور مرکز عشق کو ہی بنا لیا ہے، اگرچہ یہ حقیقت پر مشتمل ہے۔ اقبال کی غزل کا یہ نرالا انداز ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکا کہ لامکا ہے، میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکا کہ لامکا ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشم سازی۔ علامات اور رمزیت کا استعمال اس حسین خوبی سے کیا ہے کہ تلمیحوں اور تمثیلوں کو جیسے استعاراتی صورت دی ہے، جس کی بہترین مثال یہ شعر ہے میری نوائی شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائی شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدئے صفات میں۔
المختصر اقبال نے اردو غزل کو نئی زبان عطا کی، اسے نئی جہتوں سے روشناس کرایا اور نئے اسلوب سے نوازا۔ بقول پروفیسر آل احمد سرور، اقبال کی غزل میں سوز بھی ہے اور مستی بھی، جمال بھی ہے اور جلال بھی، فکر کا مغز بھی ہے اور جذبے کا گودا بھی، دلوں کی کشاد بھی، نشتریت بھی، ساز طرب بھی ہے، فریاد کی ٹیس بھی۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس مختصر سی بحث میں اقبال کی غزل گوئی کی خاصیتوں کا پوری طرح احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی غزل منفرد، مختلف اور روایتی راہ سے ہٹ کر ایک الگ راہ متعین کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اردو کی وہ غزل جو کبھی لب و رخسار، جانو جانا، چھنگ و رباب، ہجر و فراق، راز و نیاز، گل و بلبل، عیش و نشاط، آہو فغا وغیرہ کے تنگ اور مختصر سے جال میں مقید ہو کر رہ گئی تھی، اور غالب کو یقیناً بجا طور پر یہ کہنا پڑا تھا کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ وہی غزل اقبال کے ہاتھوں میں آ کر اتنی وسعت اختیار کر گئی کہ زندگی کا ہر شعبہ اپنے اندر سمونے لگی، اور ذات سے نکل کر بلاد اور بلاد سے نکل کر بین الاقوام کی نمائندہ بن گئی، بلکہ خود شناسی اور خدا شناسی کا ذریعہ بن گئی۔ بقول اقبال گلزار ہست بود نہ بیگانہ وار دیکھ، گلزار ہست بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔